زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اپنے بندے کا تڑپنا، کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تمہیں یہاں تک اسی لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں تو یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا صبر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کو نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلح کا وقت ہے، اب بات سے سکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک ہی دعا سب بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، خاص طور پر تب جب سب کچھ بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنے بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہوتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب کسی دل کو اللہ اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے نا تو اسے توڑتا ہے، بار بار توڑتا ہے۔ جب بھی اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آنے لگتی ہے، وہ رب اس محبوب چیز یا انسان کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ جتنی بار وہ دل دنیا کی محبت کی طرف لپکتا ہے، اتنی بار اس کا دل توڑا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس دل میں رہنے لائق محبت صرف اس رب کی ہے۔ اور پھر جب انسان ٹوٹ کر بکھر کر رب کے آگے گرتا ہے نا تو وہ رب اسے تھام لیتا ہے، اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، اسے اپنے راستے پر چلاتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت کے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ آج ہم نے سب کچھ اس دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھو، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی سکون سے گزار سکیں۔ یقین مانو، نافرمانی والی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو تاکہ دونوں جہاں میں فلاح پا سکو۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔
ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا ہے۔ انسان کو جو چیز مضبوط کرتی ہے وہ صبر ہے۔ صبر کا لفظ ہے تو چھوٹا لیکن اس کا وزن بہت بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور اس سمندر ملنے کے بعد ہمیں صبر کرنا ہو۔ ہر چیز عارضی ہے اور کمزور وقت ہوا کرتا ہے، ہم نہیں۔ اللہ پاک سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کن وقتوں سے گزرے ہو، تو مطمئن رہو۔ صبر کے گھونٹ کڑوے ضرور ہوتے ہیں لیکن خوبصورت بات تو یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہو اور آپ اس کی طلب کر رہے ہو مگر دعا نہیں، تو بتاؤ کیا آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ وہ چیز آپ کو مل جائے؟ دعا سب سے بڑا سورس ہے اللہ سے تعلق کا، اور واحد دعا ہی ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو جب دعا ہی واحد سہارا ہے تو کیوں نہیں کرتے تم دعا آخر؟ کیا تمہیں دعا کی طاقت پر شک ہے یا اپنے رب کی عطا پر کوئی سوال ہے؟ اگر آج تم دعا نہیں کر رہے تو کل وقت گزر جانے کے بعد تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے میری دعا سنی ہی نہیں۔ تم نے سچے دل سے مانگا ہی کب ہے؟ ابھی بھی موقع ہے، کر لو دعا، وہ رب قبول کر لے گا، یقین رکھنا بس تم۔ بڑی طاقت رکھی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ اگر تم معجزوں کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزے؟